اس سال لیکن بدقسمتی سے جو بجٹ انہوں نے پاس کیا ہے اس پہ میرے خیال میں جان بوجھ کے گلگت بلتستان کا بجٹ یہ 23 بلین کے اوپر لے کے آئے ہیں، اس جگہ کا جہاں پہ اس سال 50 بلین کے لگ بھگ تھا. تو یہ 50% سے اوپر ہمارا ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو انہوں نے کاٹ دیا. جب نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، جب وہ پرائم منسٹر تھے، تو اس وقت 2 بلین تھا انہوں نے کیا تھا. اس سے پہلے یہ کروڑوں روپے ہوتے تھے، 50 کروڑ یا 80 کروڑ کا پورٹ فولیو ہوتا تھا. گلگت بلتستان کی اگر آپ تاریخ یاد رکھیں تو ہماری تاریخ میں 2 اہم موقع ہیں. ایک وہ جب ہم ڈوگرا کے ساتھ لڑے اور آزادی حاصل کی. دوسری جو اہم ترین ہماری ہسٹری میں بات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ پاکستان میں فیڈرل میں ایک شخص پرائم منسٹر بنا جس نے گلگت بلتستان کو 400 ارب روپے کا پورٹ فولیو دیا کہ یہ ایریا گلگت بلتستان پورے ورلڈ کا ایک ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بن سکتا ہے. یہاں کے بسنے والے بھی انسان ہیں، پاکستانی ہیں، اور ان کا بھی اسی طریقے سے ڈیولپمنٹ کا حق ہے جس طرح پاکستان کے دوسرے خطوں کا. تو وہ جو ڈیولپمنٹ پیکج تھا وہ سارا سبوتاژ کر دیا گیا، اور اس کے کچھ 6-7 بڑے امپورٹنٹ پروجیکٹس تھے جن کے PC1 سبمٹ تھے جو اس سال ہمارے اپروول ہونے تھے. وہ سارے کے سارے پروجیکٹس بھی اڑا دیے گئے، کوئی ایڈ نہیں کیا گیا. اس کے بعد مزے کی جو چیز ہے کہ لاسٹ ٹائم جب عمران خان صاحب نے ایک عبوری کانسٹیٹیوشنل رائٹس کا ڈیسیجن لیا تھا گلگت بلتستان کے لیے، اور وہ اس پہ ان کی کمیٹی بنی تھی، ہمارے پہ یہاں پہ ورکنگ ہو رہی تھی، ہم کام کر رہے تھے اس کے اوپر. جب NFC میں اس میں ہم نے شامل ہونا تھا تو NFC کی ہم نے جو کیلکولیشن کی، گلگت بلتستان ٹیکس فری زون ہے، ٹیکس فری میں ہم نے اپنا شیئر 0 رکھ کے فیڈرل فائنانس کے ساتھ ویٹ کرا کے جو ہم نے اپنا شیئر رکھا تھا وہ 137 بلین آ رہا تھا GB کا. اب ایک ایسا صوبہ جس کا اگر وہ NFC کے اندر ہو تو اس کا 137 بلین ہو، اور اس کو فیڈرل گرانٹ کی صورت میں 55 اور 60 ارب روپے مل رہے ہیں، اس میں سے بھی آپ 50% کاٹ دیں تو صوبہ کیا ڈیولپ کرے گا؟ ایک ایسا صوبہ جس کے اوپر سب اٹھ کے تقریر کرتے ہیں کہ جی گلگت بلتستان تاریخ مطلب دنیا کی ایک ڈیسٹینیشن بن سکتی ہے، جس کے لیے عمران خان صاحب نے اس دفعہ میں ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ کر دیا. اسی مقصد کے لیے ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی فیزیبلٹی بن رہی ہے. پھر ہمارا جو پاور کی ڈیفیشنسی ہے، پاور کی ڈیفیشنسی یہ یاد رکھیں کہ سکردو شہر ہے -27 ڈگری سینٹی گریڈ پہ، جہاں پہ 2 گھنٹے بجلی ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہم نیشنل گرڈ میں نہیں ہے، واپڈا کا 1 میگا واٹ نہیں آ رہا. پورے ملک میں بجلی مل رہی ہے لیکن گلگت بلتستان بجلی سے محروم ہے، اور یہ وہ خطہ ہے جہاں سے پورے ملک کو 70% پانی آ رہا ہے. سی پیک کا کوئی بجلی کا پروجیکٹ نہیں، کوئی ریونیو جنریشن کا پروجیکٹ فیڈرل کی طرف سے گلگت بلتستان میں نہیں لگا ہوا. تو اس خطے کے لیے بجلی کے کرائسس دور کرنے کے لیے 200 میگا واٹ کا پہلے سال میں عمران خان صاحب نے ہمیں دیا تھا. تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ 70 سال میں ایک ہم نے آزادی حاصل کی، تو دوسرا اہم موڑ یہ ہو گیا کہ عمران خان صاحب نے ڈیولپمنٹ کے دروازے ہمارے لیے کھولے تھے، اور قانونی جو آئینی حقوق ہے اس کے دروازے ہمارے لیے کھولے تھے. لیکن شاید ہماری قسمت نہیں تھی یا اس ملک کی ترقی نہیں تھی ابھی اللہ کو منظور کہ دشمنوں کی سازش کامیاب ہو گئی، اور مارچ کے اندر ایک پورے ملک کے شہریوں کے سامنے ایک سازش بے نقاب ہو گئی اور حکومت ٹاپل ہو گئی. لیکن پھر بھی گلگت بلتستان کے ساتھ جو گرانٹ کی صورت میں جو آلریڈی اس کا حق ہے اس سے بہت کم مل رہا ہے، اس کے اندر بھی 50% کٹوتی کی گئی. یہ پتہ نہیں کس ذہنی سوچ میں یا کس مقام میں رہتے ہیں، ان کو حساسیت کا بھی نہیں پتہ.